مذاکرات کا دوسرا مرحلہ فیلڈ مارشل کے ہمراہ وزیر اعظم کی سربراہی میں پاکستانی وفد برگن اسٹاک پہنچ گیا۔ امریکی اور ایرانی وفود بھی سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے۔ اپوزیشن نے 9 مئی سے ابھی بھی کچھ نہیں سیکھا، یہ لوگ بغیر ثبوت کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں۔ عظمہ بخاری کا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال۔ شہدائے میناب میرے ہر اقدام اور فیصلے کے گواہ ہیں، قوم اور شہداء کے سامنے سرخرو رہنے کی دعا کرتا ہوں، شہید ساتھیوں سے دوبارہ ملاقات کا منتظر ہوں۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالیباف نے میناب اسکول کے بچوں کی یاد میں خصوصی پیغام جاری کر دیا۔ سوئٹزرلینڈ پہنچنے پر ایکس پیغام میں کہا، شہداء کی قربانیاں ہمیں ہماری ذمہ داریوں کی یاد دلاتی ہیں۔ معاہدہ نہ ہونے پر آبنۂ ہرمز میں ٹول عائد کر سکتے ہیں، امریکی صدر نے پھر دھمکی دے دی، کہتے ہیں امریکہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے نگہبان فرشتہ ہے، خطے کی امن و سلامتی کے لیے بھاری اخراجات برداشت کیے۔ معاہدہ نہ ہونے پر امریکہ مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی اخراجات کے بدلے ٹول عائد کر سکتا ہے، ٹولز صرف امریکہ کے حق میں اور امریکہ کی جانب سے عائد کیے جا سکتے ہیں۔ خطے میں امن کی بحالی کا مشن، محسن نقوی کی ایران کے دارالحکومت تہران آمد۔ ایرانی میڈیا کے مطابق محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے قبل محسن نقوی نے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی ملاقات کی، جس میں امریکہ اور ایران کے امن معاہدے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی اسلام آباد سے ایران کے مقدس شہر مشہد پہنچے تو خراسان کے گورنر نے ان کا استقبال کیا۔ لبنان کے مغربی بقا کے علاقے سہمر میں ہونے والے حملے میں 5 افراد جاں بحق، جنوبی لبنان میں بھی 2 فلسطینی شہری مارے گئے۔ امدادی کارروائیاں اور ریسکیو آپریشن جاری، خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ۔ 30 پر معاہدے کی خلاف ورزی، ایران نے آبنۂ ہرمز پھر بند کر دی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق آبنۂ ہرمز کو بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ یہ اقدام لبنان پر اسرائیلی حملوں کے باعث اٹھایا گیا۔ اسرائیلی کارروائیاں ایران امریکہ معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ آبنۂ ہرمز کی بندش دشمن کی جانب سے کی گئی وعدہ خلافی کے جواب میں پہلا قدم ہے، اگر جارحیت جاری رہی تو مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ اسرائیل کو بلیک لسٹ کیے جانے پر اسرائیلی سفیر بے قابو، اقوام متحدہ کے اجلاس میں مسلح تنازعات اور بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کی خصوصی مندوب سے الجھ گئے۔ اجلاس میں دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مصر کے دارالحکومت قاہرہ آمد، مصری وزیر خارجہ کے معاون نے استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار آج علاقائی وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے ہم منصبوں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ نو منتخب گلگت بلتستان اسمبلی کا اجلاس آج شام 4 بجے طلب، اجلاس میں 9 منتخب اراکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا پہلا اجلاس طلب کرنے کی سمری ارسال کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں امجد حسین ایڈوکیٹ کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا۔ بلاول بھٹو کی امجد ایڈوکیٹ کو حکومت سازی سے متعلق اہم ہدایات، گلگت بلتستان میں عوام کے آئینی اور معاشی حقوق کے نفاذ پر خصوصی زور، پیپلز پارٹی قیادت کا گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے عمل کو تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ترمیمی بل پر نظر ثانی کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی کی سربراہی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ کریں گے۔ سینیٹر شہری رحمان، وفاقی وزیر شزا فاطمہ خواجہ، احمد خان چیمہ کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی سیکشن 2 میں رائٹ آف وے فریم ورک پر نظر ثانی کرے گی۔ کمیٹی ٹیلی کمیونیکیشن تنصیبات، نجی زمین سے متعلق رائٹ آف وے پر تجاویز پیش کرے گی۔ صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے 73ویں یوم پیدائش پر پیغام۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی بصیرت نے پاکستان کی تاریخ پر ایک گہرا اثر چھوڑا، ہم شہید بی بی کے وژن سے رہنمائی لیتے ہوئے جمہوریت کو مستحکم کریں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا، بے نظیر بھٹو چاروں صوبوں کی زنجیر اور وفاق کی مضبوط آواز تھیں۔ بے نظیر بھٹو کا مشن ہر شہری کے وقار، انصاف اور یکساں مواقع پر مبنی پاکستان تھا۔ کراچی میں راشد منہاس روڈ پر نازیبہ حرکات کرنے والا ملزم کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ جوہر آباد پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے نازیبہ حرکت کرنے کا اعتراف کر لیا، ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کروایا۔ پولیس کے مطابق ملزم کو CCTV کیمروں کی مدد سے پکڑا گیا۔ پیٹرول سستا ہو گیا مگر عوام کے سفری اخراجات میں کمی نہ آ سکی۔ شہری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات سے محروم، بسوں، ویگنوں، رکشوں اور چنچی رکشوں کے کرائے بدستور برقرار۔ اپنی مقبولیت کی فکر کریں، میلونی کا ٹرمپ کا کرارا جواب۔ سفارتی تنازع بڑھ گیا، ٹرمپ کے بیان پر اطالوی وزیر اعظم کا سخت رد عمل، من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا۔ میلونی نے کہا کہ ایسی باتیں حقیقت کے منافی ہیں،
ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے میلونی نے کہا کہ میری مقبولیت آپ کا مسئلہ نہیں، بہتر ہوگا کہ آپ اپنی مقبولیت پر توجہ دیں۔ اطالوی وزیر خارجہ نے ٹرمپ کے بیانات کو اٹلی کے لیے توہین آمیز قرار دیتے ہوئے امریکہ کا اپنا مجوزہ دورہ منسوخ کر دیا۔ پارٹی میں کم ہوتی مقبولیت، برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کا پیر کو عہدے سے مستعفی ہونے کا امکان۔ برطانوی اخبار کا بڑا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق امکان ہے کہ اینڈی برنہم ان کی جگہ بلا مقابلہ پارٹی کی قیادت اور وزارت عظمیٰ سنبھالیں گے۔ لیبیا سے روانہ ہونے والی تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، حادثے میں 40 تارکین وطن جان کی بازی ہار گئے۔ ریسکیو آپریشن میں 10 افراد کو بچا لیا گیا، کشتی میں 60 سے زائد افراد سوار تھے۔ محرم الحرام رسول خدا کی شبی امام حسین علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جناب علی اکبر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ روز عاشور کربلا کی ریت پر حسین علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کے جگر کو پارا پارا کر دیا گیا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی لاش پر امام حسین علیہ السلام ایسے پہنچے جیسے کوئی بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہو، کیونکہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت نے حسین ابن علی علیہ السلام کی بصارت چھین لی تھی۔ آئی سی سی ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ میں پاکستان کو مسلسل تیسری شکست، بنگلہ دیش نے گرین شرٹس کو 23 رن سے ہرا دیا۔ پاکستانی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 100 رنز تک محدود رہی۔ 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکیں۔ منیبہ علی 25 اور گل فیروزہ 23 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 123 رنز اسکور۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں ایکواڈور اور کوراساؤ کے درمیان میچ ڈرا۔ کوراساؤ نے گول کیپر نے شاندار کھیل پیش کیا، ایکواڈور کے 15 سے زائد حملے ناکام بنائے۔ جرمنی نے آئیوری کوسٹ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2-1 سے ہرا دیا۔ میکسیکو اور امریکہ کے بعد جرمنی کی ٹیم راؤنڈ آف 32 میں جگہ بنانے والی تیسری ٹیم بن گئی۔ فیفا ورلڈ کپ میں گولز کی بارش، 68 سال پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ٹورنامنٹ کے 33ویں میچ میں 100 گول کا سنگ میل عبور کر لیا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق 2026 کے ٹورنامنٹ میں گول اسکورنگ کی اوسط 3.09 فی 5 میچ تک پہنچ گئی۔ یہ ایڈیشن 300 سے زائد گولز تک بھی جا سکتا ہے۔ اور باپ کا وجود کسی سایہ رحمت سے کم نہیں، اس کے بغیر گھر کی دیواریں بھی اداس رہتی ہیں۔ دنیا بھر میں فادرز ڈے آج منایا جا رہا ہے، والد کی محبت، قربانی اور شفقت کو یاد کرنے کا دن۔ فادرز ڈے پر گوگل کا ڈوڈل بھی بدل گیا۔ اور سال کا طویل ترین دن اور مختصر ترین رات آج۔ پاکستان میں دن کا دورانیہ 14 سے 15 گھنٹے کا ہوگا۔ 23 جون سے 10 کے دن کے دوران کمی آنا شروع ہو جائے گی۔